السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے عدالتی نظام میں ہوا وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جس طرح پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اب پچھلے چند گھنٹوں میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک اور واقعہ ہوا جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ تھا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو امپورٹ کیا گیا اور جس طرح آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں یہ بھی ایک انوکھا واقعہ تھا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو امپورٹ کیا گیا اور آج ان تینوں ججز کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے پہلا تگڑا جواب آیا ہے۔ کیا نئی فیصلہ کن وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 خبریں اس ولاگ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پہلی خبر یہ کہ آپ اس نظام کی پھورتیاں دیکھیں۔ ہفتے کی شام وزارت قانون کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی وزارت قانون کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن آیا۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ امپورٹ کیے گئے ججز نظام کے پسندیدہ ججز ہیں۔ ان کو صرف اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی، خاص طور پر خان کے جتنے بھی کیسز اور اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنا اس نظام کا اصل مقصد تھا۔ ہفتے کی شام وزارت قانون یہ نوٹس جاری کرتا ہے اور دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کے عدالتی نظام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہفتے کی شام کو وزارت قانون کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، چند گھنٹوں میں ہی ان کے بینچز تک فائنل کر دیے جاتے ہیں، یعنی ابھی وہ تمام تر ججز اپنے اپنے صوبوں میں موجود ہیں۔ یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ میں تھے، جسٹس آصف ریکی بلوچستان ہائی کورٹ میں موجود تھے، جسٹس خادم حسین سومرو سندھ ہائی کورٹ میں تھے۔ ان تینوں ججز نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو جوائن ہی نہیں کیا کہ ان تمام تینوں ججز کے روسٹر تک جاری ہو گئے۔ عامر فاروق چیک کیجئے کہ کس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ انہوں نے ان تینوں ججز کے بینچز فائنل کر دیے، کون بینچ نمبر 2 میں بیٹھے گا، کون 3 میں بیٹھے گا، کس جج کے سامنے کون سا کیس لگایا جائے گا۔ یہ بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ کبھی ان تینوں ججز میں سے کسی ایک جج نے نئی ہائی کورٹ میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حلف بھی نہیں اٹھایا۔ یعنی اگر کوئی جج کسی دوسرے صوبے سے کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پہلے وہاں جا کر اپنی نئی ذمہ داریوں کا حلف لیتا ہے۔ ان تینوں ججز نے ابھی عہدے کا حلف نہیں اٹھایا کہ ان کو بینچز میں بٹھا بھی دیا گیا۔ پھر جس طرح بینچز بنائے گئے، اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینئر پیونی جج ہیں محسن اختر کیانی، جو عامر فاروق کے بعد موسٹ سینئر ہیں، جنہوں نے نظام کو وقتہ ڈالا ہوا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے یہ 15ویں سینئر جج ہیں۔ ان کو محسن اختر کیانی سے بھی اوپر، ان کی سینیورٹی لسٹ سے بھی اوپر سردار ڈوگر کو رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر کے جج ہیں۔ ایک 15ویں نمبر کے جج کو سینئر پیونی جج بنایا گیا اور ان کو بینچ نمبر 2 میں بٹھایا گیا۔ آج سے جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں بینچ نمبر 2 میں سردار سرفراز ڈوگر اور خادم حسین سومرو جو سندھ ہائی کورٹ والے ہیں وہ شامل ہیں۔ اب یہ خادم حسین سومرو 26ویں نمبر کے سینئر جج ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو بینچ نمبر 2 میں بٹھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی وہ تینوں ججز اسلام آباد میں پہنچے بھی نہیں کہ ان کی کاز لسٹ جاری ہو گئی۔ یہ تمام تر پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی۔ محمد آصف ریکی رات کو بلوچستان پہنچے، خادم حسین سومرو سندھ سے پہنچے، سردار سرفراز ڈوگر لاہور سے پہنچے اور آج سے باقاعدہ وہ اپنی کاز لسٹ کے مطابق اپنے بینچز کی سماعت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح یہ نظام کنٹرول کرنا چاہتا تھا، چھٹی کے دن یعنی ہفتے کو نوٹیفیکیشن آیا، اتوار والے دن کاز لسٹ جاری ہوئی، پیر والے دن وہ اپنے بینچز کی سماعت بھی کرنا شروع ہو گئے۔ ایک طرح سے چھٹی والے دن نظام نے بڑی واردات ڈال دی، لیکن کیا نظام اس واردات کو ڈالنے میں کامیاب ہوا؟ ایک کام جو نظام کے ذمہ تھا وہ تو کر دیا، جس طرح سے نظام نے عدالتی معاملات کو تباہ کیا، لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز جنہوں نے جمعے والے دن یحییٰ آفریدی اور تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو خطوط لکھے جن میں سوالات اٹھائے تھے کہ
آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے چیف جسٹس نہیں لا سکتے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے کسی جج کو بھی نہیں لا سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز آج اپنے اپنے بینچز میں بیٹھیں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ 5 ججز کوئی رد عمل دیں گے، یا سپریم کورٹ کے ججز کی طرح جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی بدقسمتی رہی کہ سپریم کورٹ کے ججز خاموش رہے، اور آج آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پر پورے نظام کا قبضہ ہے. یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا، امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے یہ خبر گردش کر رہی ہے. 2 خبریں ہیں. پہلا یہ کہ جو نظام چاہتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز جنہوں نے یحییٰ آفریدی کو خط لکھا اس پر اتنا دباؤ ڈالا جائے، جو کچھ پچھلے 2 دنوں میں ہوا، دراصل اسی وجہ سے کیا گیا کہ وہ 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان پر اتنا دباؤ آ جائے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. نظام تو یہی چاہتا ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں کے عدالتی نظام میں کوئی آزاد جج نہ ہو، انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے، دیوار سے لگا دیا جائے کہ جج خود مستعفی ہو کر چلا جائے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد منصور علی شاہ پر دباؤ ڈالا گیا. لیکن منصور علی شاہ نے میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور آج وہ نظام کو کہیں نہ کہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنی آبزرویشنز کے ذریعے پریشان کر رہے ہیں. پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج جنہیں دیوار سے لگایا گیا، جن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی جج مستعفی نہیں ہونے جا رہا. یہ تو کلیئر کر لیجئے کہ کوئی جج نہیں جا رہا. تمام تر ججز کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں رہ کر کرنا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن جو سپریم کورٹ میں اس ٹائم کے سینئر پیونی جج تھے جب قاضی صاحب چیف جسٹس تھے، تو وہ ریزائن کر کے چلے گئے. ان کا خلا آج تک پر نہیں ہو سکا. اگر وہ میدان میں کھڑے رہتے تو آج منصور علی شاہ کے ساتھ اعجاز الاحسن بھی ہوتے، یعنی 2 اور 2 11 ہوتے، اور ایک تگڑی مضبوط آواز ہوتی سپریم کورٹ میں. لیکن انہوں نے استعفیٰ دے کر دراصل بزدلی کا مظاہرہ کیا، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج مستعفی نہیں ہو رہا. دوسری خبر یہ ہے کہ شہر اقتدار کے رپورٹرز اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 میں سے 3 ججز جنہوں نے خطوط لکھے، جس میں جسٹس بابر ستار، طارق محمود جہانگیری اور اعجاز اسحاق خان ہیں، یہ تینوں ججز اپنے بینچ میں نہ بیٹھیں، یعنی ان کی جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے یہ احتجاجاً اس پورا ہفتہ کسی کیس کی سماعت نہ کریں، کسی بینچ کا حصہ نہ بنیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے بینچ میں نہ بیٹھنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق اس وجہ سے ضرور پڑے گا کیونکہ اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے یہ جو 3 ججز کو امپورٹ کیا گیا، اس کو مسترد کر دیا اسلام آباد بار کونسل نے. اسلام آباد بار کونسل کا جو آج تازہ اعلامیہ جاری ہوا اب سے کچھ دیر پہلے، اس کے مطابق تمام تر وکلاء ان بینچز کا بائیکاٹ کریں گے جن میں یہ تینوں امپورٹڈ ججز بیٹھیں گے. اب خبر تو یہ بھی ہے، اور اسلام آباد بار کونسل کا اعلامیہ بتا رہا ہے کہ ہم وکلاء تحریک چلائیں گے. ہم امپورٹ کیے گئے 3 ججز جن کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، ان کے اس فیصلے کے خلاف وزارت قانون کے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف لانگ مارچ کریں گے، وکلاء تحریک کا آغاز کریں گے. لیکن جن وکلاء نے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو جانے کے بعد تحریک نہیں چلائی، سب سے بڑا ڈاکہ، سب سے بڑا عدالتی نظام پر حملہ جس کے ذریعے پورا عدالتی نظام یا سٹرکچر تباہ کیا گیا، یہ 3 جج بھی امپورٹ ہوئے. یہ سب دراصل 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہوا. اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو سینئر پیونی جج نہیں چیف جسٹس لگنا ہوتا ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے. اگر وکلاء 26ویں آئینی ترمیم پر خاموش ہیں تو وہ 3 ججز کو اسلام آباد لانے پر بھی خاموش رہیں گے. وکلاء سے مجھے کم از کم کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی تگڑی تحریک چلا سکیں. اصل لڑائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو رد عمل ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. عین ممکن ہے کہ یہ 5 ججز، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک آزاد جج ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے حلف پر چلنے والے جج ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو تعینات کیا گیا، اس میں میاں گل حسن اورنگزیب کی رضامندی شامل تھی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو چیف جسٹس بنانے کی آفر کی گئی یا لالچ دی گئی. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اب آئینی بینچ بننا ہے اس کی سربراہی شاید میاں گل حسن اورنگزیب کو مل جائے. میاں گل حسن اورنگزیب کے فیصلوں پر تو کسی صورت ہم اعتراض نہیں اٹھا سکتے. ماضی قریب میں انہوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے، آئین اور قانون کے مطابق دیے. توشہ خانہ کا کیس والے بینچ کی سربراہی بھی میاں گل حسن کے پاس تھی اور انہوں نے اس کیس کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا تھا. شاید یہ خبریں درست ہوں یا عین ممکن ہے کہ گل حسن بھی ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں جو ان 3 ججز کے مخالف ہیں. ابھی تک بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. آج کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہوگا.
آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں۔ اب یہ جو تینوں ججز مختلف صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، ان کا حلف ابھی تک تو نہیں ہوا، البتہ بینچز ان کے فائنل ہو چکے، کال لسٹ جاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے والے ججز جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، وہ آج اس بینچ میں بیٹھیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا۔ اسلام آباد بار کونسل بہرحال ان تینوں ججز کو جھٹکا دے چکی ہے، اور اگر ان تینوں ججز کی عدالتوں میں وکلاء پیش نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا سینیریو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنے گا، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔